کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے لیکن پھر بھی ہمارے اندر کہیں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے لیکن ان کی کمی ہمیں ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جان پاتے کہ وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں یا نہیں، یا یہ سب ہمارا وہم ہے۔ اگر تم اس ویڈیو تک پہنچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی کسی عورت کے رویے میں وہ خاموش تبدیلی دیکھی ہے جس کا کوئی واضح جواب نہیں ہوتا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی لیکن مکمل طور پر غائب بھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ الجھ جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اگر وہ واقعی مجھے یاد کرتی ہے تو وہ سامنے آ کر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ اگر اس کے دل میں کچھ ہے تو وہ اتنی سرد کیوں ہے؟ اور اگر وہ مجھے بھول چکی ہے تو پھر مجھے یہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ میں اب بھی اس کے دماغ میں کہیں موجود ہوں؟ یہ سوالات عام نہیں ہوتے۔ یہ سوال تب پیدا ہوتے ہیں جب کوئی رشتہ لفظوں سے نکل کر نفسیات میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی عورت مسلسل کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے خود سے لڑتی ہے، نہ کہ اس شخص سے۔ وہ اپنے دل کو یہ ماننے نہیں دیتی کہ کوئی اس پر اتنا اثر ڈال سکتا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے بغیر بے چین ہو، اسی لیے وہ باہر سے ٹھنڈی دکھائی دیتی ہے لیکن اندر سے بے ترتیب ہوتی ہے۔ وہ تم سے بات کم کرتی ہے لیکن تمہاری ہر بات اسے یاد رہتی ہے۔ وہ تمہارے سامنے لاپرواہ بنتی ہے لیکن تنہائی میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ خاموش تضاد ہے جسے زیادہ تر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اگر وہ واقعی تمہیں بھول چکی ہوتی تو اسے تم سے دور رہنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑتی۔ وہ تمہارا خیال خود بخود چھوڑ دیتی، جیسے سانس چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی عورت تمہارے بارے میں ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہے تو اسے خود کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور کنٹرول ہمیشہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ کبھی جان بوجھ کر دیر سے جواب دیتی ہے، کبھی تمہارے پیغام کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اب تم اس کے لیے اہم نہیں رہے، لیکن حقیقت اکثر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتی کہ اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ پھر اسی جذباتی جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں سے نکلنے کی وہ کوشش کر رہی ہے۔ یہ رویہ محبت نہیں لگتا، لیکن یہ بے حسی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اندرونی خوف ہوتا ہے، خوف اس بات کا کہ کہیں وہ دوبارہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں وہ پھر تمہیں وہ طاقت نہ دے دے جو اس نے ایک وقت میں دے دی تھی۔ اور یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھو، جو عورت واقعی تمہیں بھول چکی ہو وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرتی، وہ بس تمہیں محسوس ہی نہیں کرتی۔ لیکن جو عورت تمہیں نظر انداز کر رہی ہو وہ اکثر تمہیں محسوس کر رہی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے خلاف۔ اسی لیے وہ تمہاری زندگی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن ایسے جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پوچھتی نہیں لیکن جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سامنے سے اظہار نہیں کرتی لیکن دور سے سب کچھ دیکھتی ہے۔ وہ تمہاری کامیابیوں کو عام ظاہر کرتی ہے لیکن اندر ہی اندر ان کا موازنہ خود سے کرتی ہے۔ وہ تمہاری خوشی کو دیکھ کر مسکراتی ہے لیکن وہ مسکراہٹ زیادہ دیر نہیں ٹکتی، کیونکہ تمہاری خوشی اسے یہ سوال یاد دلاتی ہے کہ اگر وہ تمہیں کھو نہ دیتی تو شاید آج وہ خوشی اس کی زندگی میں بھی ہوتی۔ یہ وہ احساس ہے جسے کوئی عورت آسانی سے قبول نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کبھی تمہارے سامنے مضبوط بننے کی اداکاری کرتی ہے۔ وہ تمہیں دکھانا چاہتی ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں، لیکن انسان جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اسے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی وہ نفسیاتی حقیقت ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب وہ تمہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ وہ بہت خوش ہے تو ذرا رک کر سوچنا، کیونکہ اصل خوشی کبھی وضاحت نہیں مانگتی
اور اب یہاں ایک سوال تمہارے لیے ہے، کیا تم اس کے رویے کو اپنی قدر سے جوڑ رہے ہو؟ کیا تم خود کو اس لیے کمزور سمجھ رہے ہو کہ کوئی اور تمہیں مکمل طور پر قبول نہیں کر سکا؟ اگر ایسا ہے تو تم سب سے خطرناک جگہ پر کھڑے ہو، کیونکہ جس دن تم اپنی قدر کسی اور کے رویے سے ناپنا شروع کر دیتے ہو، اس دن تم خود سے دور ہو جاتے ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ عورت جو تمہارے بارے میں ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ تمہاری خود اعتمادی سے ڈرتی ہے۔ وہ اس دن سب سے زیادہ بے چین ہوتی ہے جس دن تم خاموش رہتے ہو لیکن کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ خاموشی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ خود سے سوال کرے، اور خود سے سوال کرنا ہر انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یا تو وہ تمہیں کھو دیتی ہے یا خود کو۔ یہ ویڈیو تمہیں یہ سکھانے کے لیے نہیں تھی کہ وہ تمہیں یاد کرتی ہے یا نہیں، یہ ویڈیو تمہیں یہ سکھانے کے لیے تھی کہ تم خود کو کتنا سمجھتے ہو، کیونکہ جب تم خود کو سمجھ لیتے ہو تو دوسروں کے جذبات تمہاری کمزوری نہیں بنتے۔ وہ عورت جو تمہارے بارے میں ہر وقت سوچ رہی ہو، وہ تمہیں اس وقت سب سے زیادہ یاد کرتی ہے جب تم خود کو سب سے زیادہ پہچان رہے ہوتے ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کہانی کا انجام تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اگر تم نے اس کہانی میں اپنا کوئی حصہ پہچاننا ہے، اگر تمہیں لگا ہے کہ یہ الفاظ کہیں نہ کہیں تمہاری زندگی سے جڑے ہیں، تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھو، سمجھ گیا، کیونکہ جو سمجھ جاتا ہے وہی خود کو دوبارہ کھونے سے بچا لیتا ہے۔